حاضرین جمعہ، ہر طرح کی کبریائی و بڑائی و بزرگی، تعریف و توصیف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا و سلامات، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہے تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے آخر نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین، اللہ رب العالمین نے انسانوں کو پیدا فرمایا اور ان کو زندگی گزارنے کے لیے انبیاء و رسول کو بھیجا، کتابیں نازل فرمائی، پھر اس کے بعد کچھ مخصوص اعمال کے بارے میں اللہ نے بیان فرمایا کہ ان ایام میں اگر بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے اور عبادات میں محنت کرتا ہے تو اس کو عام دنوں کے بالمقابل ان ایام میں اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک کا مہینہ یہ بہت ہی عظیم مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی عبادات کے جو ثواب ہوتے ہیں وہ بڑھا کر کے دیتا ہے، اس کی اتنی عظمت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اس رمضان المبارک کے مہینے کے علاوہ کچھ ایام ایسے مخصوص کر دیے ہیں اپنے تقرب کے لیے، اپنے قرب حاصل کرنے کے لیے، کہ بندہ اس ایام میں اللہ کا ذکر کر کے، اللہ کے خوش کرنے والے اعمال کو کر کے اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ اور ایام کیا ہیں؟ انہی ایام میں سے ایام ہے ذی الحجہ کے 10 دن، 10 ایام۔ یہ ایام اپنے اعتبار سے بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ ہم صرف یہی اب تک سنتے آ رہے تھے کہ رمضان المبارک کا مہینہ بہت ہی عظیم ہے، ان میں جو بھی اعمال کیے جائیں یہ عمل اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت ہی عظیم ہے، وہ تو ہے، یقیناً ہے، لیکن رمضان المبارک کے مہینے کے علاوہ بھی کچھ ایام ایسے ہیں جن کی عظمت بہت زیادہ ہے، جن میں اگر صالح عمل کیے جائیں تو وہ صالح عمل اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ تو آئیے رمضان المبارک کے علاوہ جو ذی الحجہ کے 10 ایام ہیں اس کی عظمت کے متعلق ہم دیکھتے ہیں اللہ رب العالمین اس متعلق اس کی کیا عظمت بیان فرماتا ہے۔ آئیے شریعت کو ہم اٹھاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ اور ایک بات آپ یاد رکھیے، اللہ رب العالمین اگر کسی چیز کی قسم کھا لے رہا ہے تو اس کا مطلب ایسا نہیں کہ وہ اس کو ایسے ہی قسم کھا لے، نہیں، بلکہ اس کی عظمت اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت ہی عظیم ہے، بہت ہی بڑا ہے، بہت ہی مقام ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین اس چیز کی ایام کی قسم کھا رہا ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین قسم کھا رہا ہے والفجر ولیال عشر، قسم فجر اور 10 راتوں کی۔ اللہ رب العالمین یہاں پر 10 راتوں کی قسم کھا رہا ہے۔ اچھا، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کے 10 ایام، 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کے 10 ایام ہیں۔ یعنی اگر کوئی بندہ اللہ کے خوش کرنے والے اعمال ان ایام میں کرتا ہے تو وہ عمل اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ محبوب ہے، اور ہم کو ان ایام میں خوب محنت کرنی چاہیے۔ اگر کوئی بندہ اللہ کے دین کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو سیدھے راستے پر لگاتا ہے، یقیناً لگا دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین خود قرآن کے اندر بیان فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ اگر کوئی بندہ
میری راہ میں میرے دین کی خاطر جدوجہد کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مشقت اٹھاتا ہے اور کوششیں کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم اس کو اپنے راستے کی ہدایت دے دیتے ہیں، ہم اس کو اپنے راستے کی ہدایت دے دیتے ہیں۔ اور اتنا نہیں، اللہ آگے بیان فرماتا ہے وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ رب العالمین تو محسنین کے ساتھ ہے۔ پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ ہم اگر دین کی خاطر، دین کی جستجو کے لیے، دین کے حصول کے لیے اگر نکلتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں، اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اپنی انرجی اللہ کے لیے نکلتے ہیں، دین کو حاصل کے لیے لگاتے ہیں، تو یقیناً اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم اس بندے کو اپنی صحیح راستے کی جانب رہنمائی فرما دیں گے، اور ایسا نہیں بلکہ ضرور بضرور رہنمائی فرمائیں گے۔ اللہ نے یہ لفظ استعمال کیا۔ پتہ یہ چلا کہ کوئی شخص اگر اس ایام میں محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، عبادات میں محنت کرتا ہے اور عبادت میں خوب اللہ کے اجر کو حاصل کرنے کے لیے لگتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو ضرور بضرور اجر عظیم سے نوازے گا۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ آئیے اللہ کے نبی کی حدیث سے دیکھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس حدیث کی راوی ہیں، دیکھتے ہیں اس کی عظمت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ما من ایام العمل الصالح احب الی اللہ من هذه الایام، بندہ جو بھی عمل ان ایام میں کرتا ہے، کچھ بھی عمل کرتا ہے، اگر سڑک سے جا رہا ہے، راستے سے جا رہا ہے، راستے میں ایک پتھر ہے، موزی چیز ہے، کانٹے ہیں، اگر اس کو ہٹا دیتا ہے، اگر کوئی صدقہ کرتا ہے، کسی غریب کو کھانا کھلا دیتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، اللہ کی راہ میں نفل ادا کرتا ہے، اللہ کے قرب کے لیے 1 روپیہ کسی غریب کو دے دیتا ہے، کوئی بھی عمل کرتا ہے ان 10 ایام میں، وہ 10 ایام کون سے؟ ذی الحجہ کی ابتدائی جو 10 ایام ہے، اس کی فضیلت اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں، اور یہ 4-5 دن کے بعد، 6 دن کے بعد اس 10 ایام سے ہم ملاقات کرنے والے ہیں انشاءاللہ۔ 5-6 دن کے بعد، 7 دن کے بعد انشاءاللہ ذی الحجہ کے 10 ایام سے ہم ملاقات کرنے والے ہیں۔ تو اس کی فضیلت اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ ان میں جو بھی عمل بندہ کرتا ہے، وہ عمل اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ کے نبی صحابہ سے بیان فرما رہے ہیں کہ میرے صحابہ کہ جو بھی عمل ان ایام میں کیے جائیں گے، وہ عمل اللہ رب العالمین کو بہت ہی زیادہ محبوب ہے۔ احب الی اللہ، صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اے اللہ کے نبی کیا اللہ کی راہ میں نکلنا بھی نہیں اتنا زیادہ محبوب ہے؟ کہ اگر کوئی شخص اللہ کے دین کے لیے نکلتا ہے تو یہ عمل بھی اللہ رب العالمین کو اتنا زیادہ محبوب نہیں ہے؟ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں نکلنا بھی اتنا زیادہ محبوب نہیں، الا یہ کہ اللہ رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، اللہ کے نبی بیان فرماتے سوائے اس شخص کے جو اپنے مال کو بھی اللہ کی راہ کے میں نکلتا ہے، جہاد کے لیے نکلتا ہے، اللہ کی راہ کے لیے نکلتا ہے، اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے نکلتا ہے، اپنے جان کو بھی لگا دیتا ہے اور اپنی ساری کی ساری مال پیسے کو بھی اس میں لگا دیتا ہے، اپنی جان کو بھی قربان کر دیا، اپنے مال کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں سوائے اس شخص کے، اس کو چھوڑ کر کے باقی جتنے بھی عمل اس 10 ایام میں کیے جائیں گے وہ عمل اللہ رب العالمین کو پسند ہے۔ اس کی اتنی زیادہ عظمت ہے، اتنی زیادہ فضیلت ہے، آپ اندازہ لگائیے۔ ایسا نہیں بلکہ سلف صالحین سعید بن جبیر رحمہ اللہ ایک بہت بڑے تابعی ہیں، یہ جب یہ ایام آتے تھے تو اتنی محنت کیا کرتے تھے، اتنی نمازیں ادا کیا کرتے تھے، نیک عمل کے لیے اتنی محنت کرتے تھے، اللہ کی عبادت کے لیے اتنی محنت کیا کرتے تھے کہ ان جیسی محنت کرنا دوسروں کے لیے مشکل ہو جاتا تھا۔ اور اس حدیث کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے، اور اس حدیث کے راوی ہیں سعید بن جبیر رحمہ اللہ۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ اتنی محنت کر رہے، کیوں کر رہے؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے اس کی عظمت اتنا زیادہ ہے، اس کا مقام اتنا بلند ہے اللہ کے نزدیک، کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک اتنا بلند مقام ہے کہ بندہ کچھ بھی عمل کر رہا ہے اللہ رب العالمین کو عمل بہت محبوب ہے۔
وہ عمل اللہ رب العالمین کو بہت محبوب ہے۔ سلف صالحین رحمہ اللہ جب یہ ایام آتے تھے تو بڑی محنت کیا کرتے تھے، بڑی مشقت کیا کرتے تھے، اور اللہ رب العالمین کی جو ہے بہت ہی زیادہ عبادت کیا کرتے تھے، کیونکہ اس کی عظمت کو لوگ جانتے تھے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کی فضیلت کو بیان فرمایا کہ اس کی فضیلت کیوں اتنا زیادہ ہے۔ یہ 10 عشرے جو ذی الحجہ کے جو مہینے آ رہے ہیں اور ابتدائی جو 10 ایام، اس کی اتنی فضیلت اللہ رب العالمین کے نزدیک کیوں ہے؟ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری میں رقم 3 سے لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کیونکہ اللہ رب العالمین نے وہ سارے اعمال کو جو بنیادی عمل ہے وہ سارے اعمال کو ان 10 دنوں میں جمع کر دیا۔ اللہ 10 دنوں میں جمع کر دیا، باقی اور مہینے کے اندر اور مخصوص ایام میں اللہ رب العالمین نے وہ خاص عمل کو جمع نہیں کیا ہے، بلکہ ذی الحجہ کے 10 دنوں میں اللہ رب العالمین نے اس خاص ایام کو، اس عظیم عمل کو اللہ نے جمع کر دیا۔ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اللہ رب العالمین نے ان ایام میں جمع کر دیا۔ اللہ اس وجہ سے اس کی عظمت اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت زیادہ ہے۔ اس لیے ہم ان ایام میں اس کو ہلکے میں نہ لیں، اس کو لائٹلی نہ لیں، بلکہ اس کی عظمت کو ہم گناہوں سے بچیں۔ جس طریقے سے ہم رمضان المبارک کے مہینے میں گناہوں سے بچتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں اور نیک عمل میں سبقت کر لیتے ہیں، اسی طریقے سے ہم ان ایام میں بھی جو ہے اللہ کی راہ میں جو محنت کریں، عبادت میں محنت کریں، صدقہ خیرات کریں اور نمازوں کی پابندی کریں۔ ابو موسیٰ النہدی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں ان ایام کے متعلق کہ سلف صالحین 3 ایام کی بڑی قدر کیا کرتے ہیں، 3 ایام کی، 3 عشرہ کی بڑی قدر کیا کرتے ہیں۔ ایک رمضان المبارک کا آخری عشرہ، آخری جو 10 دن ہوتے ہیں، سلف صالحین اس کی بڑی قدر کیا کرتے ہیں اور اس میں جی توڑ کے عبادت میں خوب محنت کیا کرتے ہیں۔ اور رمضان ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن اور محرم کے 10 ابتدائی 10 دن، ان 3 عشروں کی، ان 10 دنوں کی سلف صالحین بڑی قدر کیا کرتے ہیں، بڑی قدر کیا کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ یقیناً بڑی اہمیت کا حامل ہے، لیلۃ القدر بڑی اہمیت کا حامل ہے، تو سوال یہ ہے کہ ذی الحجہ کے جو 10 ایام میں یہ زیادہ عظمت والے ہیں کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے، آخری جو 10 دن وہ زیادہ عظمت والے ہیں؟ ان دونوں میں سے کون زیادہ عظمت رکھتا ہے، دونوں سے بڑھتا کون ہے؟ حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے یہی سوال کیا گیا کہ ان میں سے کون زیادہ فضیلت رکھتا ہے، رمضان المبارک کا آخری عشرہ، آخری جو 10 دن وہ، یا ذی الحجہ کے 10 ایام میں وہ بیان فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی جو راتیں ہیں وہ ذی الحجہ کے 10 راتوں سے پر عظمت رکھتے ہیں، پر عظیم ہیں، اور جو ذی الحجہ کے 10 ایام میں 10 دن ہیں وہ رمضان المبارک کے 10 راتوں پر عظمت رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پتہ کیا چلا کہ جو 10 ایام ہیں ذی الحجہ کے 10 دن ہیں وہ عشرہ ذی الحجہ کے 10 دن سے ان کا مقام عشرہ ذی الحجہ کے یعنی رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں سے عظمت رکھتے ہیں، ان کا مقام ان سے بڑھ کر کے ہیں، اور جو رات ہیں رمضان المبارک کے ان کا مقام ذی الحجہ کے 10 راتوں سے بڑھ کر کے، یہ بیان فرماتے ہیں، یہ ان کا مقام۔ تو اس لیے ہمیں ان مہینے میں بہت زیادہ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، تسبیح تحلیل کرنی چاہیے، گناہوں سے بچنی چاہیے۔ جس طریقے سے اس کی عظمت عبادت کے لحاظ سے بہت زیادہ ہے کہ بندہ اگر عبادت کرے گا تو اللہ رب العالمین کے نزدیک اس کو بہت ہی زیادہ جو اجر و ثواب سے نوازا جائے گا، اسی طریقے سے اگر کوئی شخص ان ایام میں گناہ کرتا ہے تو اسی طریقے سے اس کو دگنا گناہ بھی دیا جائے گا، اس کو ویسے ہی گناہ بھی دیا جائے گا۔ اس لیے ہمیں ان ایام میں جو ہے اس ایام کی قدر کرنی چاہیے اور ان میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اور ان میں مخصوص عمل ہیں جو اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ محبوب ہے، ان کے متعلق میں روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ ان میں سب سے پہلا یہ ہے کہ ہم
اگر حج یا عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کا اہتمام، کیوں؟ کیونکہ ان ایام میں ان کا مقام بہت زیادہ ہے۔ زاد الخطیر میں سب سے پہلی چیز جو اہمیت کا حامل بتلائی گئی ہے، اسی چیز کا ذکر کیا ہے کہ بندہ حج و عمرہ کرنے چاہیے۔ اس کی عظمت کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرہ بندہ کیا پھر اس کے بعد دوسرا عمرہ کرتا ہے تو اس درمیان میں بندہ جو بھی گناہ کرتا ہے سارے کے سارے گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف فرماتا ہے۔ اتنی عظیم چیز ہے اس ایام میں عمرہ کرنا۔ اور اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں اور حج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، اور حج مبرور اگر کوئی بندہ کر لیتا ہے حج تو اس کا بدلہ تو صرف اور صرف جنت ہے، اس کا بدلہ کوئی نہیں، اس کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے۔ بندہ اگر اس دنیا سے وفات پاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے بدلے اس کو جنت عطا فرمائے۔ کتنی عظمت والے دین ہے، کتنا عظیم مقام ہے ان ایام کے۔ اور دوسرے عمل جو بہت ہی محبوب ہے، ان ایام میں ہم روزے رکھیں، ان ایام میں ہم روزے رکھیں، جتنے روزے ہو سکتے ہیں رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 ایام میں روزے رکھا کرتے تھے۔ یوم عرفہ کی روزے کا بڑی قدر ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم دیکھتے ہیں ما من عبد یصوم یوما فی سبیل اللہ، یہ نفلی روزے کے متعلق ہے کہ جو بھی بندہ اللہ کی راہ میں صرف ایک دن کا روزہ رکھتا، ایک دن کا ایک روزہ رکھتا ہے، 10 دن 5 دن 6 دن نہیں، بلکہ ایک روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت تک دور کر دے گا۔ عظمت دیکھیے آپ، یہ صرف نفل روزے کے متعلق ہے کہ بندہ اگر نفل روزہ رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس بندے کے چہرے کو 70 سال کی مسافت تک دور کر دیتا۔ اگر کوئی شخص ان ایام میں روزے رکھے، نفل روزے رکھے، تو کتنی عظمت کے حامل ہے میرا عزیز ساتھیو، بہت ہی عظیم ہے۔ اس لیے ہم ان ایام میں روزے کا بھی اہتمام کریں۔ اور دوسری چیز کہ ہم نماز کو پابندی کے ساتھ، جس طریقے سے ہم رمضان کے مہینے میں پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں اور اس کے لوازمات کو ہم بڑے پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہم رمضان میں جس طریقے سے اہتمام کرتے ہیں ان ایام میں بھی اسی طریقے سے اہتمام کریں۔ روزے کا بھی اہتمام، کبھی گناہوں سے بچیں، نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کریں۔ حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ میرا رب بیان فرماتا ہے کہ جو شخص میرے بندے سے دشمنی کرے میں اس کے خلاف اعلانی جنگ کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین جس کے خلاف اعلانی جنگ کر دے تو اس کو کتنا بدنصیب ہو شخص جس کے خلاف اللہ رب العالمین اعلانی جنگ کر دے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرا رب فرماتا ہے جو شخص میرے بندے سے دشمنی بول لیتا ہے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور میرا بندہ تو فرائض کے ذریعے سے میرا تقرب حاصل کرتا ہے، جو چیزیں ہم نے اس بندے پر فرض کر دی گئی ہیں اس کو ادا کرتا ہے اور اس کے ذریعے سے میرا تقرب حاصل کرتا ہے۔ اور نوافل کے ذریعے سے بھی بندہ اللہ کا تقرب کرتا ہے۔ نوافل کے ذریعے سے جب بندہ اللہ کا تقرب حاصل کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ اللہ جب نوافل کے ذریعے سے بندہ اللہ کا تقرب حاصل کرتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اللہ کیا مطلب یہ ہے کہ اس کے کانوں کو، اس کے آنکھوں کو، اس کے ہاتھوں کو، اس کے پاؤں کو میں اپنی عبادت کی طرف کرا دوں۔ اب وہ کہیں پر بھی رہے گا، راستے میں رہے گا، کاروبار میں رہے گا، دکان میں بیٹھا ہوا رہے گا، کام کر رہا ہوگا، کچھ بھی کر رہا ہوگا، اس کے یہ اعضاء کو میں صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے ہی لگاؤں گا، اپنی مرضی پر ہی لگاؤں گا، اس کے علاوہ اور کسی پر میں نہیں رہوں گا۔ میرے عزیز ساتھیو، تو یہ ہے مقام اللہ رب العالمین کا، اور اللہ کا ذکر ان ایام میں ہمیں اللہ کا خوب ذکر کرنا چاہیے،
اپنی زبان سے تسبیح، تحلیل، تکبیر اور تحمید کرتے رہنا چاہیے۔ سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والحمد للہ واللہ اکبر کرتے رہنا چاہیے۔ اس کی عظمت اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، دیکھیے اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں ان ظن عبدی بی، اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ میں بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کیا بیان فرمایا؟ انا عند ظن عبدی بی، بندہ جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہوتا ہوں۔ اگر ایک نیک بندہ اپنے دل میں اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میں اس بندے ذکر اپنے دل میں کرتا ہوں۔ کتنی عظمت والی چیز ہے۔ اگر وہ بندہ اللہ کا ذکر کسی جماعت میں کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ میں اس بندے کا ذکر اس سے بہترین جماعت میں کرتا ہوں۔ اندازہ لگائیے آپ، اگر آپ کی تعریف کسی معاشرے میں ہو رہی ہے، اگر آپ کہیں پر جا رہے ہیں، آپ سن رہے کہ میری تعریف یہ ہو رہی ہے، میں اتنا خوش نصیب ہوں، میں نے یہ عمل انجام دیا جس کی وجہ سے میری تعریف ہے، ہم کتنے خوش ہو جاتے ہیں، کتنے زیادہ پھولے نہیں سماتے ہیں۔ تو اندازہ لگائیے میرے عزیز ساتھیوں کہ اللہ رب العالمین اگر آپ کسی جماعت میں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ میں اس سے بہتر اس کا ذکر اس سے بہتر جماعت میں کرتا ہوں۔ اگر ایک بندہ میری جانب ایک بالشت آتا ہے میں اس کے جانب ایک ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں۔ اگر بندہ میری جانب ایک ہاتھ آتا ہے تو میں اس کے قریب ایک کلا مطلب دونوں ہاتھوں کی چوڑائی کو کہتے ہیں، ایک کلا سے اس کے قریب ہوتا ہوں۔ اگر کوئی بندہ میری جانب چل کر کے آتا ہے میں اس کی جانب دوڑ کر کے آتا ہوں۔ یہ ہے اللہ کی عظمت، اللہ سے پریم، اللہ سے محبت اور نوافل کی ادائیگی اور اللہ کے ذکر کی عظمت ہے۔ اگر ہم ان ایام میں 10 دن جو ہیں عشر ذی الحجہ یعنی ذی الحجہ کے 2 ایام ہیں، 10 دن ان میں ہم اگر ان ایام کو اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی تحمید بیان کریں، اللہ کی حمد بیان کریں، اللہ کی ثنا بیان کریں، اللہ کے نماز ادا کریں، صدقہ خیرات کریں، غریبوں کو مسکینوں کو کھانا کھلائیں، تو اللہ رب العالمین ان ایام کو بہت ہی زیادہ محبوب رکھتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنا زیادہ محبوب رکھتا ہے میرے عزیز ساتھیوں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح تحلیل کے متعلق بیان فرماتے ہیں۔ دیکھیے اندازہ لگائیے آپ اس حدیث کے متعلق ذرا غور کیجئے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن ماجہ کی روایت ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیڑ پودے لگا رہے تھے، شجرکاری کر رہے تھے، پیڑ پودے لگا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پاس سے گزرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابو ہریرہ پیڑ پودے لگا رہے ہیں، شجرکاری کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور فرمایا، اے ابو ہریرہ، کیا میں اس شجرکاری سے بہترین تم کو عمل نہ بتلاؤں، اس سے بہترین شجرکاری نہ بتلاؤں؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں، کیوں نہیں اللہ کے نبی، بالکل بتلائیے آپ۔ اللہ کے پیارے نبی بیان فرماتے ہیں، تم سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھا کرو، اللہ رب العالمین اس کے بدلے تمہارے لیے جنت میں ایک درخت لگا دے گا۔ اللہ کے نبی کیا بیان فرماتے ہیں، اے ابو ہریرہ تم اس کلمے کو پڑھا کرو، اس کے بدلے اللہ رب العالمین تمہارے لیے جنت میں ایک درخت لگا دے گا۔ اللہ، اتنی عظمت والے یہ تسبیح ہے، یہ تحلیل ہے۔ تو ہمیں ان ایام میں خوب محنت کرنی چاہیے اور اس تسبیحات کو، تحلیل کو ہم کہیں پر بھی رہیں، چلتے پھرتے رہیں، مارکیٹ میں رہیں، بازار میں رہیں، اس کو پڑھتے رہنا چاہیے، برابر پڑھتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اس کے مقام بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی فضیلت ایک دوسری جگہ بیان فرماتے ہیں۔ اس کی اہمیت دیکھیے کتنا زیادہ ہے کہ بندہ گناہ گار ہے۔ دیکھیے گناہ گار ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ جب بندہ گناہ گار ہوتا ہے نا، وہ بوجھل ہوتا ہے، اس کا جسم بوجھل محسوس کرتا ہے، بہت ہی زیادہ اسٹریس میں ہوتا ہے۔ لیکن جب بندہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے نا تو اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ چاق و چوبند فیل کرتا ہے، اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ توانا فیل کرتا ہے، بہت ہی اچھا فیل کرتا ہے۔
تو کیونکہ آپ ذرا اندازہ لگائیے، میں مثال کے ذریعے سے اس کو وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ بندہ جب وضو کرتا ہے تو جب تک وضو نہیں کیا ہوتا ہے وہ فریش محسوس نہیں کرتا، لیکن جب وضو کر لیتا ہے تو وضو جب بندہ کرتا ہے تو وضو کے پانی کے ایک ایک قطرے کے ساتھ اس کے ہاتھ، اس کے کان، اس کی آنکھوں سے سارے کے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں۔ تو وضو جب کر لیتا ہے تو فریش محسوس کرتا ہے، تر و تازہ محسوس کرتا ہے، کیوں؟ گناہ اس سے جھڑ گئے۔ اس واسطے اس کے دیکھیے گناہوں کا جو ہے آدمی پڑے رہنا ہے، یہ بہت ہی زیادہ آدمی بوجھل فیل کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی کی عظمت دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کلمات کی عظمت بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عصا تھا، عصا اللہ کے نبی نے اس لاٹھی سے، ایک خشک پیڑ تھا اس کے پتے سارے خشک ہو گئے تھے، اللہ کے نبی نے اس لاٹھی سے اس خشک پتوں پر مارا، وہ سارے کے سارے پتے جھڑ کر کے گرے۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ اے انس، سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کلمات بندے کے گناہوں کو ایسے جھاڑ دیتے ہیں جس طریقے سے یہ پتے جھڑ گئے۔ اللہ، اس کی عظمت لگائیے، اس کی عظمت کا اندازہ لگائیے کہ بندے کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں اگر ہم اس کلمات کو پڑھتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ، تو اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو ایسے جھاڑ دیتا ہے جیسے کہ ہم خشک پتے، خشک درخت اپنے پتوں کو جھاڑ۔ تو ہم اندازہ لگائیے کہ اس کا کتنا زیادہ مقام ہے۔ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے نبی کے گرد نواح بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خذوا جنتکم، صحابہ اپنے اپنی ڈھالیں لے لو۔ صحابہ اکرام حیرت میں پڑ گئی، ارے ابھی دشمن بھی نہیں آیا ہوا ہے، ہم جنگ میں بھی نہیں ہیں، جنگ کے میدان بھی نہیں ہیں، کیا بات ہے اللہ کے نبی ایسا کر رہے ہیں؟ خذوا جنتکم، اپنے اپنے ڈھالیں لے لو۔ یہ تو اس وقت ہوتا ہے جب ہم میدان میں ہو، میدان جنگ میں ہو، لڑنے کے لیے دشمن موجود ہو اور اس وقت ہمیں ڈھال کی ضرورت پڑتی، یہ کیا بات ہے اللہ کے نبی اس وقت کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی سے صحابہ کر رہے ہیں اے اللہ کے نبی، آپ کیا بات ہے کہ آپ ہمیں ڈھال لینے کے لیے کریں؟ ہم میدان جنگ میں نہیں ہیں، ہم تو آپ کے پاس موجود ہیں، کیا بات ہے؟ اللہ کے پیارے نبی بیان فرماتے ہیں قولوا سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تم اس کلمات کو پڑھا کرو کیونکہ یہ قیامت کے دن جہنم سے نجات دیں گے اور جنت کی طرف بڑھانے والے ہوں گے، اور یہی نیکی باقی ہوگی۔ جس طریقے سے ہم دشمن سے بچنے کے لیے ڈھال کے، دشمن کے وار سے بچنے کے لیے ڈھال کا استعمال کرتے ہیں، اسی طریقے سے یہ کلمات تم کو جہنم سے بچائیں گے۔ اللہ، جب تم جہنم میں جانے لگو گے تو یہ جہنم سے بچاؤ کے لیے تمہارے لیے ڈھال بن جائیں گی، جہنم سے بچائیں گے تم۔ اللہ اکبر، اس کی عظمت کا اندازہ لگیے میرے بھائی، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ یہی نیکیاں باقی رہنے والی چیز ہے، ہم اس دنیا سے چلے گئے کوئی نیکی نہیں کیے ہوئے ہیں تو یہ نیکی ہم کو جنت میں لے جائے گی۔ اتنی عظمت والا مقام ہے، اتنی عظمت والے یہ کلمات ہیں میرے عزیز ساتھیوں۔ آئیے کچھ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے کچھ عمل دیکھ لیتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم جب اس 10 ایام کو پاتے تھے کیا کہتے ہیں؟ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نزدیک اس کا مقام ویسے ہی تھا جیسا کہ اللہ کے نبی بیان فرما رہے ہیں؟ کیا وہ عمل اس کی اہمیت دیتے تھے؟ تو آج یہ حدیث دیکھتے ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ نے بیان فرمایا 2 صحابہ رسول کے مطابق جب یہ ایام 10 ایام جو ابھی 7-8 دن باقی ہے، جب یہ ایام آتے تھے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ 2 صحابہ رسول، کون؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب یہ دونوں مارکیٹ میں نکلتے تھے تو تکبیر اور تحلیل بلند آواز سے کرتے، جب مارکیٹ میں چلتے تھے سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر بلند آواز سے کہا کرتے تھے۔ تو جب لوگ ان کی کلمات کو سنتے تھے تو وہ لوگ بھی
बुलंद आवाज़ से कहने लगते थे, वो लोग भी इस कलमात को पढ़ने लगते। तो अंदाज़ा लगाइए आप। तो इस हदीस से पता ये चला कि हम घर में, कारोबार में, मार्केट में सामान लेने के लिए जा रहे हैं, याद आया आप पढ़िए इस कलमात। क्योंकि आज के लोग अगर हम पढ़ेंगे, लोगों को नहीं मालूम, लोगों के पास इल्म नहीं है कि इसकी अज़मत क्या है। मेरे अजीज़ साथियों, इसकी अज़मत बहुत ही ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है कि ये अमल सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, एक हदीस में आता है कि ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह की फजीलत के मुताबिक बयान फरमाते हैं कि ये जन्नत के ख़जानों में से ख़जाना है। जो शख्स चाहता है कि हम जन्नत के ख़जानों में से ख़जाने को हासिल कर लें तो वो इसका नमाज को पढ़े, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। इसकी अज़मत का अंदाज़ा लगाइए आप। और ये कलमात ऐसे जो बंदे को जहन्नम से दूर करेंगे और उस बंदे को जन्नत में ले जाएंगे। अल्लाह कितने अज़मत वाले हैं। तो इसलिए हम इसकी अहमियत को इसके मामूली ना समझें। हम हर अय्याम में बिलखुसूस ये जो 10 अय्याम आने वाले हैं, इनमें हम खुसूसी तौर पर इसका एहतमाम करें, चलते फिरते घर में रह करके, और अपने घर वालों को, अपने बीवी बच्चों को भी इसकी तारीफ़ दें और इसकी अज़मत को उनको बावर कराएं कि इसकी अज़मत बहुत ज़्यादा है। इसकी अज़मत आप ऐसे ही समझें मेरे अजीज़ साथियों कि जिस तरीके से रमज़ान मुबारक के महीने में हम इबादत में खूब मेहनत करते हैं, उसी तरीके से इसकी अज़मत इतनी ज़्यादा है कि हमें इन अय्याम में रमज़ान की तरह मेहनत करनी है, इबादत में भी और सदका खैरात में भी और जो है नवाफिल में भी। और इसी तरीके से हम अगर देखिए नवाफिल में भी मेहनत ना कर सकें, सदका खैरात भी ना कर सकें, तो फ़र्ज़ जो चीज़ें फ़र्ज़ कर दी गई हैं उनका एहतमाम किसी भी तरीके से हमें करना है, उनका एहतमाम हमें किसी भी तरीके से करना है। जैसे फ़र्ज़ नमाज़ें हो गए, फ़र्ज़ ज़कात होंगे, और अगर हम पर अगर हज फ़र्ज़ है उनको करें, उम्रा कर ले सकते हैं तो कर। तो ये सारी चीज़ें जो फ़राइज़ हैं, फ़र्ज़ कर दी गए, तो हमें इन तमाम चीज़ों को अदा करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह रब्बुल आमीन हम तमाम लोगों को किताब और सुन्नत के मुताबिक चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आमीन हम तमाम लोगों को इन अय्याम की अज़मत को देखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा तबीयत वली करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल करीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुल रहीम।